دوستو یہ واقعہ 5041 یعنی آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کا ہے، جب یورپ کے قریب ایک حصہ آسمان پر منظر عام دیکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھنے میں اتنا خطرناک لگ رہا تھا کہ آج سے پہلے ایسا منظر کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ آخرکار آج سے 1500 سال پہلے قسطنطنیہ کی زمین میں ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کے بارے میں آج بھی کہانیاں مشہور ہیں۔ مو ٹی وی کے معزز دوستوں اور میرے ہم عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو اب تک آسانی سے بات 5041 کی ہے، جب ایک عجیب قسم کے گھنے اور سیاہ بادلوں نے آسمان پر ڈیرا ڈال لیا تھا، اور یہ بادل اتنے گھنے تھے کہ انہوں نے سورج کی روشنی کو بھی مکمل طور پر روک دیا تھا۔ دوستوں ان بادلوں نے ایک دہشت کا منظر پیدا کر دی۔ پہلے پہل تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ بادل بارش برسا کر چلے جائیں گے، لیکن ایسا سوچنے والوں کو کیا پتا تھا کہ یہ بادل ایسا کرنے والے ہیں کہ جس کے بارے میں صدیوں تک لوگ یاد رکھیں گے۔ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دہشت پیدا کرنے والے خطرناک منظر اس وقت کے استنبول یعنی کونسٹینوپل میں دیکھا جا رہا تھا، اور اس طرح جب کچھ ہفتے گزرنے کے بعد بھی یہ بادل ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے تو لوگوں کے دلوں میں یہ ایک الگ قسم کا خوف پیدا ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا تو اس نے لوگوں کے خوف میں مزید اضافہ کر دیا۔ دوستوں کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت میں یہاں 10 لاکھ سے بھی زائد لوگ رہتے تھے جو اس عجیب قسم کے خوف کا شکار تھے، لیکن لوگوں کی بے چینی میں اس وقت اضافہ ہوا جب یہاں پر لوگ ایک ایک کر کے موت کا شکار ہونے لگے۔ جی ہاں دوستوں، چلتے پھرتے تندرست انسان کھڑے کھڑے گر جاتے اور کچھ لمحے کے بعد ان کی سانس نکل جاتی، اور اس چیز کو دیکھ کر لوگوں کے درمیان میں افراتفری پھیل گئی۔ ان کے خیال میں اب یہ دنیا ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں اب یہاں پر سردی اتنی زیادہ ہو گئی کہ برف باری پڑنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے لوگوں کی نہ فصلیں بچی اور نہ ہی جانور، اور یہ پورا علاقہ اس بیماری کی لپیٹ میں تھا۔ آسمان میں موجود یہ سیاہ بادل یہاں جا رہے تھے، وہاں زمین پر یہ عجیب قسم کی بیماری پھیل رہی تھی، اور اس مشکل وقت میں کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور یہ بیماری آج بھی فلیگ آف جسٹس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہاں پر کچھ تو ایسا ہوا تھا جو کسی بھی طرح نارمل نہیں تھا، اور آج کے اس جدید دور میں کچھ ماہرین نے اس بیماری کے بارے میں پتہ لگا لیا ہے۔ کروڑوں کی تعداد سے لوگوں کو ختم کرنے والی اس خطرناک بیماری کا راز استنبول سے 5000 کلومیٹر دور گرین لینڈ میں چھپا ہوا ہے۔ جون جولائی کے مہینوں میں یہاں پر کچھ ممالک کا ٹمپریچر 50 ڈگری کو کراس کر جاتا ہے، وہیں پر گرین لینڈ کا ٹمپریچر -18 ڈگری ہوتا ہے۔ گرمی کا موسم گرین لینڈ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا، اس لیے یہاں کی برف باری کا میلٹ ہونا پاسبل ہی نہیں۔ یہاں پر 1 لاکھ سال سے بھی زائد پڑنے والی برف کا کلائمیٹس موجود ہے۔ یہاں پر ہر سال پڑنے والی برف ایک لیئر کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور یہ لیئر 5 سینٹی میٹر موٹی ہوتی ہے، اور اس طرح سائنسدانوں نے ڈرلنگ کے دوران 2000 سال سے پڑنے والی برف کو باہر نکال لیا گیا۔ نکالنے جانے والی سنو کور کی لمبائی 100 سینٹی میٹر سے بھی زائد تھی، اور اس میں استنبول میں پڑنے والی برف کے سیمپل بھی موجود تھے۔ اور جب ماہرین نے مزید اس کے اوپر ریسرچ کی تو تب ایٹماسفیئر میں موجود سلفیورک ایسڈ، جو کہ نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں اور پودوں کے لیے بھی خطرناک ہے، اور یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 6 سینچری کے دوران سلفیورک ایسڈ ایٹماسفیئر میں کیسے موجود تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب تک سمندر کا پانی زمین میں موجود پگھلنے والے پتھر کے جو میگما کی شکل اختیار کر چکے ہوتے ہیں، اور جب پانی اور یہ ملتے ہیں تو یہ لاوا کی شکل اختیار کر کے اور یہ زمین کو پھاڑ کر کسی وقت باہر آ سکتے ہیں، اور ان کے ملاپ سے سلفیورک ایسڈ گیس بنتی ہے اور یہ آسمان میں پھیل جاتی ہے، اور یہ ہزاروں میل تک آسانی سے پھیل سکتی ہے۔ اور سلفیورک ایسڈ کے یہ بادل اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ سورج کی روشنی کو بھی روک لیتے ہیں، اور 1500 سال پہلے استنبول میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، اور آج بھی کروڑوں کی تعداد سے انسان انہی وولکانوں کے سائے تلے رہتے ہیں، اور یہ وولکانو کب پھٹیں گے اس کا جواب خود سائنس کے پاس بھی نہیں۔ امید کرتا ہوں مو ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔